بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا چل گیا ہے۔ کیا عدلیہ کے اندر جو ججز ہیں وہ اپنے ججز کے فیصلوں کے احترام نہیں کرتے، یا کیا وہ بام گئے یا سمجھ گئے کہ جو غلطی ہم نے کی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے؟ یہ کچھ حقائق ہے۔ یہ ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا ہے اور سینئر صحافی نے اسناد ملک صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ وہ آپ لوگ کے ساتھ چیدے پوائنٹ آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا۔ جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی بڑے مشکل میں، جو وفاقی کابینہ بنی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نواز شریف صاحب کے معیار کے مطابق نہیں ہے، وہ اس پہ نالا ہے، ناخوش ہے۔ جبکہ دوسری طرف سب سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ لوگ کے ساتھ بریک کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے شاہد افریدی صاحب کی اور عمران ریاض صاحب کی۔ عمران ریاض صاحب نے اپنی وضاحت دے دی ہے اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ لیجنڈ ہے، یہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ میں نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے اس کے اگینسٹ میں ایک ٹویٹ کیا اور وہ تھوڑا سا فرسٹریشن کا شکار ہوا ہے۔ میں نے صرف حق اور سچ کی بات کی ہے اور یہی تھی کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک ایسے بندے کے لیے، ایک ایسے پارٹی کے لیے آواز اٹھائے جو سب دنیا کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا گل کھلائے، اور جو ایسی حکومت جو سب دنیا اور عالم اقوام کو بھی پتہ ہے کہ کس پوزیشن میں اور کس حیثیت میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا حق اور سچ کی بات، کیونکہ آپ کی طرح اور بھی لیجنڈ ہے، وہ اپنے ایم کو اور اپنے نظریے کو برقرار رکھ رہے ہیں، نہ کسی کے اوپر بات کر رہے، صرف سن رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور انصاف کا ہے کہ جو تنقید ہے وہ تعمیری ہو، جو اس کے حق میں بیان ہو وہ بھی تعمیری ہو۔ تو یہ انہوں نے معافی مانگ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے، اور اس نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ یہ اس نے ایک اہم بات کی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اہم خبر آپ لوگ کے ساتھ مزید شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب وفاقی کابینہ جو بننے جا رہی ہے اس پہ خوش نہیں ہے، لیکن اس تفصیل پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ کچھ بھائی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو ہمارے آنے والے ویڈیو آپ لوگ تک نہیں پہنچتی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، بیل کا آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ لوگ تک پہنچے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ سامعین کرام، نواز شریف صاحب کے ساتھ تو وعدہ وعید کیا تھا اپنے پارٹی نے کہ آپ آ جائیں، آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا لیں گے، لیکن وزیر اعظم بنانے کا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے ایئرپورٹ پہ جو فیسلٹی دی گئی ہے، پھر ان کو جس حساب سے لاہور پہنچایا گیا، پھر جس طرح لوگوں کو بر کے مینار پاکستان پہنچائے گئے، لیکن کچھ عرصے بعد الیکشن کا اناؤنس ہو گیا، اور الیکشن میں نواز شریف صاحب نے بقول سوشل میڈیا، بقول 45 فارم کے، اس نے اپنے ابائی حلقے 130 میں یاسمین راشد صاحبہ سے، جو تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے، ان سے خار کھائی ہے، لیکن وہ ٹکٹ پھر بھی نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے۔ جبکہ نواز شریف صاحب اب کسی سے گلہ نہیں کر سکتا، اگر گلہ کرتے تو 130 کا حلقہ کھل جاتا ہے، پھر ان کے جو کیے ہوئے اور جو مقبولیت ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو یہ بتایا گیا تھا الیکشن سے پہلے کہ بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے پوسٹر لٹکائے ہوئے تھے، اور چوتھی دفعہ نواز شریف صاحب کا اناؤنسمنٹ ہو گیا۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کسی سے گلہ بھی نہیں کر سکتا، کسی سے روٹ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی بیٹی کا اور سی ایم پنجاب کا مشیر بن گیا۔ اب جبکہ اس کے برعکس شہباز شریف صاحب وہ مصلحتاً ہر بات پہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور جو آگے سے ان کو آرڈر ملتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اب
اس کے وفاقی کابینہ میں بھی 2-3 ایسے بندے، یہ کوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ 2-3 بندے ایسے ہیں کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب پی ایم پاکستان سے بھی مضبوط ہے، وہ سٹرانگ ہے، اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے اور نہ شہباز شریف صاحب کچھ کر پاتے۔ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان اگر دیکھ لے تو اس نے کہا کہ لگ نہیں رہے کہ ہمارا حکومت 5 سال مینڈیٹ پورا کر لے گا۔ اسی طرح اور بھی متنازع اور کچھ سیاسی لیگل ٹیموں کے بھی بیانات آئے اور کچھ لوگوں نے اس پہ اپنے تجزیے اور اپنے رائے دیے، جبکہ اس کے برعکس پی ٹی آئی کے لیے تازہ ہوا کی جھونکیں سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ملک اسناد صاحب ایک سینئر صحافی ہے، وہ کوٹ کر رہے ہیں اور اس کے کچھ پوائنٹ چیدے پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز ایک طرف ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ایک طرف۔ یہ اسناد ملک صاحب کا دعویٰ ہے۔ عدلیہ کے 1-2 سال میں جو ہوا وہ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو اور کھوئے ہوئے مقام کو واپس برقرار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اسناد ملک صاحب نے دعویٰ کیا۔ جبکہ دوسری طرف اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا عدلیہ اپنا کھویا ہوا مقام، کھویا ہوا وقار واپس لے پائے گا، کھویا ہوا اسپیس واپس لے پائے گا نہیں، کیونکہ اب پی ٹی آئی دانلی کا کیسز بھی اسلام آباد سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں، مخصوص نشستوں والا کیس بھی اسلام آباد سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں، جبکہ فوجی عدالتوں والا کیس کا بھی پتہ چلے گا کہ کیا اس کا بنے گا۔ جبکہ ملک اسناد صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب کا پورا توجہ ماضی کے اسٹیبلشمنٹ پر ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کا توجہ بالکل ہٹا ہوا ہے۔ یہ بھی اسناد ملک صاحب کا ایک دعویٰ ہے۔ جبکہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو تحریک انصاف کے معاملے پر اور ان کے پالیسی پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اسناد صاحب کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تحریک انصاف ہے اور یہ دونوں اس میں پیش ہو رہے ہیں۔ جبکہ چیف جسٹس اسلام آباد سپریم کورٹ کا فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا ڈی ایچ اے کے بیان پہ، لیکن ڈی ایچ اے کے بیان پہ اسناد صاحب کہہ رہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ کوئی اور ہے اور اس کو یہ احسن طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ جبکہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے چیف جسٹس کے دور میں جو اس پاکستان تحریک انصاف کو جو مراعات اور جو فیسلٹیز ملتی تھی، اب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے عدالت میں وہ مراعات اور وہ انصاف مہیا نہیں کی جا رہی ہے۔ لاہور کے ایک فل بینچ کورٹ کے میٹنگ میں ایک جج نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا کیوں یہ پی ٹی آئی کے خواتین کو ضمانتیں نہیں مل رہی؟ اس پہ کچھ ججز نے ان کی تائید کی اور کچھ ججز نے ان کے مخالفت بھی کی۔ یہ بھی اسناد ملک صاحب نے کوٹ کیا ہے۔ جبکہ عدلیہ کے اندر ایک بحث بھی چل گئی ہے کہ بس بہت ہو گیا، ہمیں اپنا کھویا ہوا اسپیس واپس ملنا چاہیے، اور باقی ججز نے بھی تائید کی اور کچھ نے مخالفت بھی کی۔ یہ بھی اسناد ملک صاحب نے یہ کوٹ کیا ہے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی تقسیم پر بھی ابھی بحث چل گئی ہے، کیونکہ 7 ججز ایک طرف ہے اور ایک چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک طرف ہے۔ یہ بھی آنے والے وقت بتائے گا کہ کیا اس کا کیا حل نکلتا ہے۔ جبکہ ججز کو نوٹسوں پہ سپریم کورٹ کے ججز نے سوال اٹھایا کہ صحافیوں کو ہمارے نام پہ نوٹسیں کیوں بھیجی گئی ہے، ہمارے نام پہ یہ
سیاست کیوں ہو رہی ہے، جبکہ یہ اندر کی خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہے. جبکہ دوسری طرف عدلیہ میں یہ بحث اور یہ مباحثہ چل گئی ہے کہ ہمارا کھویا ہوا مقام ہمیں ملنا چاہیے. ہمارے اوپر جو پریشر آتا ہے، جو غیر قانونی طور پہ ہم سے فیصلے کی جاتی ہے، جو غیر آئینی طور پہ ہم سے فیصلے کی جاتی ہے، وہ ختم ہونی چاہیے، اور اب ہم اپنا کھویا ہوا مقام واپس بحال کریں گے. یہ بھی اسناد ملک صاحب نے یہ کوٹ کیا. جبکہ 8 فروری پہ جو فیصلے کی گئے، جو عمران خان صاحب کو 30-32 سال کی قید سنائی گئی ہے، جب عمران خان صاحب کو پے در پے کیسز میں سزا سنائی گئی ہے، تو ججز نے یہ بھی ایک دیوار پہ پڑھ کے نوٹ کیا ہے کہ اس کے خلاف جتنے بھی ہم نے کیسز بنائے، جتنے بھی ہم نے فیصلے سنائے، اس کے خلاف لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے اور عدلیہ تنقید کا مرکز بن گیا. تو لہٰذا اب ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام اور کھویا ہوا ساخت واپس کرنا چاہیے. سب کو اپنی کمزوری نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اب آنے والے وقت بتائے گا کہ کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، یا فوجی عدالتوں کے لیے جو بینچ بنایا گیا تھا اس میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا خود قیادت کرنا کیس صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ہونا بہت ضروری تھا. یہ بھی لوگ باتیں کر رہے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ. یہ بھی اسناد ملک صاحب نے یہ کوٹ کیے. تو سامعین کرام، یہ کچھ ایسے پوائنٹ تھے جو آپ لوگ کے سامنے رکھ دیے. آپ اپنا اور اپنا اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان.